اور اس شہزادے نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی، ایک تاریخی جملہ کہا، محال اس کے ہنرمندہ بمیرند و بے ہنراں جائے عیشا گیرند، کہ محال ہے، ناممکن بات ہے کہ ہنرمندہ بمیرند، کہ ہنرمند مر جائیں، و بے ہنراں جائے عیشا گیرند، اور بے ہنر ان کی جگہ سنبھال لیں۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا ہنرمندوں سے خالی ہو جائے اور جو بے ہنر لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، وہ ان کی جگہ لے لیں، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہنرمند رہیں گے، اور ہنرمندوں کو جو ہے، عقل مندوں کو کوئی اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ قطعہ، اس کے بعد اس نے ایک شعر کہا، اور شعر کے اندر اس نے ایک بہت ہی اچھی بات کو ذکر کیا، کس نیاید بزیر سایہ بوم، کس کوئی بھی شخص نیاید نہیں آئے گا بزیر سایہ بوم، بوم کے معنی آتے ہیں الو کے، الو ایک جانور کا نام ہے جو پرندہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے، یہ بہت ہی بد شگون اور بہت ہی منحوس جانور ہے۔ تو لوگ خیال ہے کہ الو جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، وہ جگہ اجڑ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا، کس نیاید بزیر سایہ بوم، الو کے سائے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، کس نیاید بزیر سایہ بوم، الو کے سائے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، ورہما از جہاں شبد معدوم، اگرچہ ہما دنیا سے ناپید ہو جائے۔ ورہما، ہما بھی جو ہے ایک پرندے کا نام ہے، اور یہ خیالی پرندہ ہے، حقیقت میں اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگ خیال ہے کہ ایک بہت ہی نیک شگون والا اور بہت ہی مبارک پرندہ ہے، اور یہ پرندہ جس آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جائے اور جس آدمی کے سر کے اوپر سے اڑ جائے، وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، وہ آدمی کسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو مبارک پرندہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل بوم کو بہت ہی منحوس پرندہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نیاید بزیر سایہ بوم، الو کے سائے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، ورہما از جہاں شبد معدوم، اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے ناپید ہو جائے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اگر کیا کہتے ہیں مبارک پرندے کا وجود نہ بھی رہے، تب بھی کوئی شخص جو ہے الو کے سائے میں نہیں آ سکتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں، پدر را ازیں حال آگہی دادند، لوگوں نے باپ کو اس کے حال سے آگاہ کیا۔ تو پدر را، باپ کو، ازیں حال، لڑکے کے، شہزادے کے اس حال سے آگہی دادند، لوگوں نے آگاہ کیا۔ برادرانش را بخواند، اس کے بھائیوں کو بلایا۔ تو جب لوگوں نے بادشاہ کو شہزادے کے حال سے واقف کرایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ شہزادے کے بھائیوں نے کھانے کے اندر زہر ملا کر اس کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو بلایا۔ برادرانش را بخواند، باپ نے یعنی بادشاہ نے اس شہزادے کے بھائیوں کو بلایا۔ وہ گوشمالی بواجب بداد، گوشمالی کے معنی آتے ہیں، اصل معنی آتے ہیں کان پکڑ کر کھینچنا، یہ سزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کریں گے ہم، وہ گوشمالی بواجبی بداد، اور مناسب سزا دی، باپ نے، بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو مناسب سزا دی۔ پس ہر یکی را از اطراف بلاد حصہ معین کرد، اور پھر، پس کا ترجمہ کریں گے، پھر ہر یکی، ہر ایک کو، ہر یکی را، ہر ایک کو، از اطراف بلاد، ملک کے گوشے سے، حصہ معین کرد، حصہ معین کرد، حصہ معین کیا، متعین کیا، یعنی تمام بھائیوں کو بلا کر جو بادشاہ کی مملکت تھی اس مملکت کے چند حصے کیے، چند ٹکڑے کر دیے، اور ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑے کا بادشاہ بنا دیا، اور اس طرح جو ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور بھائیوں میں آپس میں رنجش نہ رہے اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ تو کہہ رہے ہیں، پس ہر یکی را، پھر ہر ایک کو، از اطراف بلاد، ملک کے اطراف میں سے، حصہ معین کرد،
ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا، تا فتنہ بنشست، تاکہ جھگڑا اور فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تا فتنہ بنشست و نزاع برخاست، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا، و نزاع برخاست، اور جھگڑا جاتا رہا۔ تو اس کے بعد ایک مشہور مقولہ جو ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ 10 اگر فقیر ہوں 10 فقیر ہوں اور ان کے پاس ایک کمبل ہو سونے کے لیے، تو وہ 10 کے 10 فقیر اس کمبل میں جو ہے مل کر اور ایک ساتھ سو سکتے ہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہاں سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن ایک ملک ہے اور اس ملک کے اندر 2 بادشاہ ہو، تو اس ملک کو دونوں بادشاہ چین سے نہیں رہ سکتے، بلکہ آپس میں ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے تاکہ ایک کو ختم کر دیں۔ 10 درویش در گلی میں بخسپند، 10 درویش 10 فقیر در گلی میں ایک کمبل میں بخسپند سو سکتے ہیں، سما سکتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ وہ 2 بادشاہ در اقلیم نگنجند، اور 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے ہیں۔ یہ اس نے بات کہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مصرع شعر ہے اور اس قطعہ ہے، اس قطعے کے اندر بھی اس نے ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی بات ذکر کی ہے۔ اس شہزادے نے کہا، نیم نانے گر خورد مرد خدا، نیم نانے آدھی روٹی، نان کے معنی روٹی کہتے ہیں اور نیم کے معنی آدھا، نیم نانے آدھی روٹی گر خورد مرد خدا، اگر کوئی اللہ والا کھاتا ہے۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا، آدھی روٹی اگر کوئی اللہ والا کھاتا ہے۔ بزل درویشاں کند نیمے دیگر، تو دوسری آدھی فقیروں پر خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی کسی اللہ والے کے پاس اگر ایک روٹی آتی ہے تو وہ ایک روٹی بھی پورا نہیں کھاتا ہے، بلکہ اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ آدھی روٹی میں کھاؤں اور آدھی روٹی کسی اور فقیر کو دے دوں تاکہ میرا بھی پیٹ بھر جائے اور اس فقیر کا پیٹ بھی بھر جائے۔ 7 اقلیم ار بغیرت بادشاہ، اقلیم کے معنی ملک کے آتے ہیں اور 7 کے معنی ذات کے آتے ہیں اور بغیرت کے معنی پکڑنے کے آتے ہیں۔ یہاں ہم قبضہ کا ترجمہ کریں گے۔ 7 اقلیم ار بغیرت بادشاہ، اگر بادشاہ 7 ملکوں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ 7 اقلیم ار بغیرت بادشاہ، اگر کوئی بادشاہ 7 ملکوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہم چنا دربند اقلیم دیگر، تو پھر بھی دربند اقلیم دیگر، اس طرح دوسرے ملک کے فکر میں لگا رہتا ہے۔ ہم چنا کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، تو ہم چنا تو اس طرح، یا پھر بھی دربند اقلیم دیگر، دوسرے ملک کے فکر میں لگا رہتا ہے۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ بادشاہوں کے اندر حرص ہوتی ہے اور بادشاہ لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، اور اس کے بالمقابل فقیروں کے اندر قناعت کی صفت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک فقیر ہے، ایک اللہ والا ہے، اس کے پاس ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی کھاتا ہے اور آدھی روٹی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کے پاس 7 ملک ہیں، اس کی مملکت 7 ملکوں پر پھیلی ہوئی ہے، پھر بھی اس بادشاہ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور اس حرص کے اندر ہوتا ہے، اس لالچ کے اندر ہوتا ہے کہ 8ویں ملک پر قبضہ کر کے اس کو اپنی مملکت میں شامل کروں۔ تو دراصل اس شہزادے نے یہ بات، یعنی شیخ سعدی، اصل کہنے والے شیخ سعدی ہی ہیں، تو شیخ سعدی نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ بادشاہ نے جو ہے جب دیکھا کہ جو ہے شہزادوں کا غریبان رنجش ہے اور دیگر شہزادے جو ہے اس بدشکل شہزادے کو مارنے کے طرفے ہیں، تو اس بادشاہ نے عقل مندی سے کام لیا اور اپنے مملکت کے کئی حصوں میں بانٹ کر اور ہر حصے کا ایک بادشاہ مقرر کر دیا تاکہ وہ سب جو ہے چین سے رہ سکیں اور آپس میں جو فتنہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج کا سبق ہم یہ ختم کرتے ہیں اور اگلے سبق کے اندر ہم حکایت دوم کو پڑھیں گے۔